الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدی ودین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لنثبت به فؤادک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکتین اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم منزہ من شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ شعبان المعظم کا یہ مہینہ اور رمضان شریف کی آمد کے بالکل ہم قریب ہیں، اور جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں ہم نے اس سال یہ انصرام اور اہتمام کیا کہ اسلامی احکامات اور عبادات اور عملی تعلیمات کے ساتھ ساتھ حبی اور اعتقادی تعلیمات میں جو تمام اعمال اور احکام کی بنیاد اور روح ہے، اس میں اسلام کی برگزیدہ شخصیات اور اسلام کی وہ نامور شخصیات جن کی خدمات اور جن کی کوششوں سے اسلام کی بنیادوں کو مضبوطی ملی، اور ان کا ذکر ہمارے لیے اپنے ایمان کی مضبوطی اور تقویت کا باعث ہے، اور ان سے محبت، ان کی عقیدت اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبت اور اسلام کے ساتھ ان کا اخلاص اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان سے محبت اور ان کا احترام کیا جائے، اور ان کا محبت اور ان کا احترام ہماری عبادتوں کی مقبولیت اور ہماری اخلاص اور وفاداری کی دلیل ہے۔ ان ہستیوں کا ذکر ہم پہ در پہ ہر جمعے کے اندر مہینے کی مناسبت سے ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ ہمیں اسلامی تاریخ کے حوالے سے بھی، اسلامی تہذیب کے حوالے سے بھی، اور ان برگزیدہ ہستیوں کے ذریعے ہمیں اسلام کا مکمل نقشہ اور اسلام کی اصل تعلیمی عملی شکل جو ہمارے سامنے آ جائے۔ شعبان المعظم کا یہ مبارک مہینہ رجب کی طرح اور اس سے پہلے اور مہینوں کی طرح اپنے دنوں کے دامن کے اندر بے شمار برگزیدہ ہستیوں کے عرس اور ان کی ولادت کو رکھتا ہے۔ جس طرح کہ ہم نے اس سے پہلے عرض کیا کہ شعبان المعظم گزشتہ جمعہ غالباً سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت طیبہ کے حوالے سے رہا۔ آج جس ہستی کا ذکر کرنے ہم جا رہے ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انتہائی ممتاز اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبوب شخصیت، جن کا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت احترام کیا، وہ ہستیاں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں کھلایا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ محبت دی جو ایک ماں اپنے بچے کو دیتی ہے، اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا وہ احترام کیا
جو ایک بیٹا اور ایک بچہ اپنی ماں کا کرتا ہے۔ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے اور وہ رشتے، وہ تعلق، وہ ناطے جس میں ہمارا رشتہ خواتین کے ساتھ جڑ جاتا ہے، چاہے وہ ہماری بیٹی ہوں، ہماری بیوی ہوں، ہماری مائیں ہوں، ہماری خالائیں ہوں، یا ہماری خاندان کے اندر وہ ہستیاں جو خاتون ہیں۔ اسلام نے مردوں کے ساتھ ساتھ ان کی عظمت، ان کا احترام، ان کی توقیر، ان کی عزت کو اس اعلیٰ درجے میں بیان کیا ہے کہ ہمیں مغرب کے فرسودہ اور گھٹیا ماحول سے عورتوں کے حقوق کو کشید کرنا، یہ وہاں سے روشنی لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے مبارک دور اور آپ کی مبارک تعلیم میں عورتوں کے رشتے اور معاملات کے حوالے سے وہ عظیم درس موجود ہے کہ قیامت تک ہر عورت اپنے لیے احترام اور اپنا مرتبہ رکھتی ہے۔ میری مراد جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی وہ دائیاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مہاجر صحابیہ اور وہ عظیم خواتین جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور سچائی اور صداقت، عفت و حیا جو ایک فطرتی تقاضا تھا حق کے اعلان کے لیے، انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا، تو اللہ اس کے رسول نے ان کو کن عزتوں سے نوازا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والیوں میں سے وہ خوش نصیب خواتین جنہوں نے حضور کو گود میں کھلایا، کھلانے سے مراد حضور کو گود میں پالا، اور یہ محاورہ کھلانے سے مراد یہ کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی پرورش کے لیے، اس کی نگہداشت کے لیے اپنی گود میں رکھا جاتا ہے، اس معنی میں ان میں ایک بہت بڑا نام سیدہ ام ایمن ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدہ ام ایمن وہ عظیم خاتون ہیں جن کو حضور علیہ السلام اپنی ماں کہہ کر خطاب کرتے تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا پورا دور پاک انہوں نے پایا۔ دو روایات ہیں کہ ایک تو حضور علیہ السلام کے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے کچھ دنوں کے بعد ہی انہوں نے انتقال کر لیا تھا، اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ دور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک وہ بقید حیات رہیں، اور یہ وہ برگزیدہ خواتین میں سے ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا اور حضور کی نگہداشت کی۔ اور یہ بھی ان خواتین کے لیے بہت بڑا اعزاز رہا۔ علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی جتنی خواتین تھیں اور حضور علیہ السلام سے جنہوں نے یہ شرف پایا، اللہ نے پھر ان سینوں میں کینہ اور رب کا بغض نہ رکھا، بلکہ ان تمام خواتین نے اسلام قبول کیا، چاہے وہ سیدہ سویبیہ ہوں جن کو صوبیہ کہا جاتا ہے، چاہے وہ سیدہ حلیمہ ہو یا وہ سیدہ ام ایمن ہو، جنہوں نے حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ اللہ رب العالمین نے ان سینوں کو ایمان سے معمور کر دیا۔ سیدہ ام ایمن بڑی خوش نصیب اور بڑی اعلیٰ قسمت والی تھی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی رہی، لیکن یہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں کس طرح پہنچی، تاریخ اس بات کو ذکر کرتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ باندی تھی، اور یہ وراثت کے طور پر حضور علیہ السلام کے پاس چند اور چیزوں کے ساتھ ساتھ جو حضرت سیدنا عبداللہ کی وراثت اور ان کی باقیات میں سے تھا، اس میں سیدہ ام ایمن جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ ان کا یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ جس وقت حضور علیہ السلام کی عمر شریف 6 سال تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان کے ساتھ مدینہ منورہ گئے تھے 6 سال کی عمر میں، اور جب لوٹ کر آئے اور ابوا شریف کے مقام پر جہاں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت بظاہر بڑی مزمحل ہوئی اور آپ کو بخار بڑا شدید ہوا، اور جہاں آج آپ کا مزار مقدسہ ہے اس پہاڑی پر قیام کیا گیا، اور جس رات حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصال فرمایا اور حضور علیہ السلام کی عمر شریف 6 سال تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حالت سفر ہے اور سفر کے دوران ماں کا انتقال ہو جانا ہے، تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ سرکار علیہ السلام کو لے کر ابوا سے مکہ مکرمہ تک آنا،
یہ ذمہ داری سیدہ ام ایمن کی تھی۔ سیدہ ام ایمن نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ بھی پلایا، سیدہ آمنہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش بھی کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر دکھ میں شریک رہیں، بلکہ ان کا رشتہ کچھ پہلے سے آتا ہے۔ جس وقت حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش فرما رہے تھے، تو سیدہ ام ایمن اس بات کو کہتی ہیں کہ مجھے سرکار کے دادا جان اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ ام ایمن، یعنی ان کا نام جو برکہ تھا، کہ یہ میرا بچہ وہ نصیب والا بچہ ہے کہ اس کے آثار اور اس کے احوال بتاتے ہیں کہ یہ اس امت کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، تو تم میرے اس بچے کا خیال رکھنا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان بھی سیدہ ام ایمن کو یہ نصیحت کرتے تھے، اور یہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندھی ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے پرورش کی۔ اور حضور، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ سرکار ان کا بڑا احترام کرتے، سرکار کو انہوں نے دودھ پلایا۔ یہ پہلے اپنے ایک شوہر کے ساتھ جن کا نام عبیدہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے اسلام لانے کے بعد، کیونکہ سیدہ ام ایمن جو ہے یہ ابتدائی دور کے اندر ایمان لے آئی، یعنی جس وقت اہل بیت کی عظیم خواتین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مراد سے وابستہ ہو رہی تھی، تو یہ ابتدائی دور میں ایمان لانے والی میں سے ہے، اس لیے ان کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے، یعنی مسلمان مرد اور عورتیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہیں، ان میں سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا نام مبارک سر فہرست آتا ہے۔ سیدہ ام ایمن جب ایمان لائیں تو تاریخ میں آتا ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی، اس کے بعد یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہیں، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ کون جنتی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس وقت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ ام ایمن سے نکاح کیا، اور پھر سیدہ ام ایمن کے صدف پاک سے اور آپ کے بطن سے حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے یعنی اسامہ بن زید کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت ام ایمن حبشیہ تھی، حبش کی تھی، اور سیدنا زید بن حارثہ اپنے شکل و صورت کے اندر بڑے خوبصورت تھے اور بڑے حسین تھے، اور سیدہ ام ایمن جو تھی ان کی رنگت، یعنی جس کو آپ کہیے گندمی رنگ کا ایک انتہا، جس کو ہم سیاہ کلر کہیں یا حبشی کلر جو ہوتا ہے، اسامہ بن زید پیدا ہوئے، لیکن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل مبارک اپنے والد گرامی پر تھی، اور وہ بہت حسین و جمیل تھے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، عرب کے لوگ حضرت اسامہ بن زید پر تہمت لگاتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بڑی تکلیف ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ بڑے خوش تھے، تو سیدہ عائشہ کہتی کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ عرب کے وہ لوگ جو میرے اسامہ کی نسبت اس کے باپ زید کی طرف نہیں کرتے تھے اور زید پر تہمت لگاتے تھے نسب کے انکار کی، لیکن آج انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ اسامہ جو ہے وہ زید بن حارثہ کا بیٹا ہے۔ پوچھا گیا حضور وہ کیسے؟ فرمایا باپ بیٹے کہیں پر لیٹے ہوئے تھے، تو ماہر انساب اور قیافہ شناس جو اس زمانے کے اندر لوگوں کے انساب اور نسب کو دیکھتے تھے، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ جناب یہ باپ بیٹے لیٹے ہوئے ہیں اور دونوں کے پاؤں کی انگلیاں اور پاؤں کی ہیئت بہت زیادہ مماثلت رکھتی ہے، تو عرب کا ایک بہت بڑا ماہر انساب تھا اور قیافہ شناس تھا، اس نے کہا کہ میں گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں کہ اسامہ جو ہے وہ زید کے بیٹے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور حضرت اسامہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے لاڈلے تھے، یعنی سیدہ ام ایمن کے بیٹے، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لاڈلا صحابی کہا جاتا ہے۔ جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین سے جیسی محبت فرمائی، ایسی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ بن زید سے فرمائی۔ حضرت سیدہ ام ایمن، ان کا نام جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ برکہ کے نام سے ان کا نام ہے، اور ان کو ام ایمن اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا بیٹا ایمن تھا، اور ان کے دو بیٹے ہیں ایمن اور اسامہ۔ ایمن وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے غزوہ خیبر کے اندر، غزوہ حنین کے اندر جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت سیدہ ام ایمن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر جنگ کے اندر رہی، غزوہ احد کے اندر مریضوں کی مرہم پٹی کرنا، ان تک پانی پہنچانا،
اور ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے قصیدہ پڑھنا، کیونکہ آپ بہت بڑی فصیحہ تھی، بہت بڑی شاعرہ تھی، ان کے لیے الفاظ پڑھنا تاکہ ان کے اندر ایک جرت اور ایک بیداری پیدا ہو اور وہ اپنے دشمن کی طرف آگے بڑھے۔ تو اب مسلمان مجاہدین کو پانی پہنچانا اور ان کی مرہم پٹی کا کام کرنا، ان کے حوصلے بڑھانا، یہ غزوہ احد کے اندر سیدہ ام ایمن نے اور مسلمان خواتین کے ساتھ مل کر کیا۔ غزوہ خیبر کے اندر آپ کا ایک بہت بڑا کردار ہے، لیکن غزوہ حنین جو بالکل فتح مکہ کے ساتھ واقع ہونے والی ہے اور جس میں ایک بہت گھمسان قسم کی جنگ ہوئی، بھگدڑ قسم کی جنگ ہوئی، 100 کے قریب صحابہ تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیر کر رکھا تھا تاکہ مشرکین قریب نہ آئے۔ ان 100 صحابہ کے اندر حضرت سیدتنا ام ایمن کے بیٹے حضرت ایمن بھی تھے جنہوں نے غزوہ حنین کے اندر شہادت پائی ہے، اور اس نسبت سے آپ کو ام ایمن کہا جاتا ہے۔ تو سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، دکھ و تکلیف اور ہر معاملے کے اندر بڑا ساتھ دیا، اور ہر معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ساتھ رہی۔ حضرت سیدنا عبد المطلب نے انہیں وصیت فرمائی تھی کہ آپ نے ہر حال کے اندر اس میرے بیٹے کا ساتھ دینا ہے۔ سیدہ ام ایمن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور اتنی، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کا اس قدر اہتمام اور احترام فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی معاملہ یا کوئی چیز آتی تو صحابہ کرام یہ بات کہا کرتے تھے کہ آج ام ایمن ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ سیدہ ام ایمن کے حوالے سے کرنا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا سیدہ ام ایمن سے کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن کیسے دیکھا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کی کچھ یادگار کیسی ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معصوم بچپن، تو سیدہ ام ایمن یہ بات کرتی تھی کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیشہ دیکھا کہ یہ سوال کبھی نہیں کرتے تھے کہ اگر انہیں بھوک بھی لگ جائے یا پیاس بھی لگ جائے تو یہ کسی چیز پر سوال نہیں کرتے تھے۔ ہاں، اگر ہم یا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان سیدہ فاطمہ بنت اسد یا سرکار سیدہ حلیمہ اگر یہ آپ کی خدمت میں کوئی چیز پیش کر دیتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبول کرتے تھے۔ یعنی بچپن ہی سے بالکل، جو آپ سمجھیے کہ 1 سال یا 2 سال یا 3 سال کی عمر سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا یہ مظاہرہ تھا کہ آپ کسی چیز کا سوال نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اور سیدہ ام ایمن یہ بات کو ذکر کرتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے تھے اور تو آپ سب سے پہلے زمزم نوش فرماتے تھے۔ یہ بچپن سے حضور کی عادت تھی، اور وہ کہتی تھی کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صبح کے وقت یہ کہتی تھی، یعنی بالکل بچپن کے حالات، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ 6 سال 7 سال جب سیدتنا آمنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 6 سال تھی، تو اس کے بعد خاص طور پر سیدہ ام ایمن کے پرورش میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، تو یہ عمر 6 سال 7 سال کی ہے۔ کہتے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت اٹھتے تو میں حضور سے پوچھتی تھی، آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ حضور صبح اٹھنے کے ساتھ پہلے زمزم نوش فرماتے تھے، یہ بچپن سے سرکار کی عادت تھی۔ تو سیدہ ام ایمن کہتی کہ میں حضور سے یہ کہتی کہ میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آؤں، کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤں، تو سرکار یہ فرماتے کہ نہیں، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ یعنی طبعی طور پر بہت تبکل، جس طرح ابو طالب کے واقعے کے اندر یہ کہ جناب ابو طالب نے اس بات کو ذکر کیا اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے واقعے کو ذکر کیا کہ میں، کیونکہ کثیر العیال تھے مولا مرتضیٰ کے والد گرامی، ان کے کئی اور بچے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کی کفالت میں تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ وہ کہتے ہیں کہ آنے میں مجھے کچھ تاخیر ہوئی، میں بچوں کے جو کھانے کا وقت ہے اس کے مقابلے میں اس کے مطابق کچھ تاخیر سے آیا، اور میں نے جب بچوں کے لیے دسترخوان لگایا تو میں نے دیکھا کہ سارے بچے اپنے بھوک کے اعتبار سے اپنی تشریفی کے لیے دسترخوان پر وہ حاضر ہو گئے، لیکن میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بچپنے کے حالت میں، جو آپ کی عمر شریف گویا کہ ابھی 9 سال کے قریب ہے، 8 سال کی عمر میں حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ